اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے کیا حالات ہوئے اور پھر اسلام اور مسلمانوں کے وہ مشکل ترین ایام اور مشکل ترین دور شروع ہوا جس میں دین کو بچانا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں کی محنت تھی اس کو سنبھال پانا بڑا مشکل نظر آنے لگا۔ لیکن یہ کام اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیا، جو مزاج کے بہت نرم تھے اور خاموش مزاج تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی صفات سے ان کو نوازا تھا کہ جب بولنے کی ضرورت پڑی اور جب غصہ دکھانے کی ضرورت پڑی اس وقت سب سے زیادہ بہادری اور سب سے زیادہ بولا ہے وہ حضرت ابو بکر نے۔ تو ہم نے پچھلے جمعہ کو یہ مذاکرہ کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورے حجاز کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، نئے نئے مسلمان تھے، تو جگہ جگہ سے بغاوتیں اٹھنے لگیں۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے خلیفہ۔ بعض لوگ تو مرتد ہی ہو گئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب اسلام نہیں رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ان لوگوں نے سوچا۔ لیکن اس میں جو سب سے خطرناک اور سب سے بڑا فتنہ تھا اور آئندہ چل کر قیامت تک کے لیے جس پر اسلام کا مستقبل ڈیپینڈ کرتا تھا، فیوچر ڈیپینڈ کرتا تھا، وہ تھا مسیلمہ بن کذاب، اس کا فتنہ۔ کیونکہ اس کے فتنے کو سمجھنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں پھر جانا پڑے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے وہاں پر ہم پھر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے مکہ فتح ہو چکا تھا اور لوگ اسلام میں جھوک در جھوک داخل ہو رہے تھے، تو ایک بہت بڑا قبیلہ اور بہت بڑا ایک علاقہ، نجد کا علاقہ جس میں بنو حنیفہ رہا کرتے تھے، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ ان کی ہزاروں کی تعداد تھی، قبیلے چھوٹے بڑے ہوا کرتے تھے اور یہ بہت قدیم قبیلہ تھا بنو حنیفہ۔ اور بعض محققین نے کہا کہ جو آج کل کے جو سعودی عربیہ کے کنگ ہے، پرنس ہے، یہ بھی اسی قبیلے سے اور اسی خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، بنو حنیفہ سے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ چاہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ نجد کا علاقہ یہ سعودی عربیہ مشرق ایسٹرن علاقہ ہے، ایسٹ میں ہے، مکہ سے دور ہے۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور دیکھیں کہ یہ اسلام حق ہے کیا، سچ ہے کیا۔ تو انہوں نے مسیلمہ کو بھیجا اور مسیلمہ کے ساتھ کچھ افراد گئے تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کریں اور اگر دین اسلام ان کو حق سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کریں۔ لیکن مسیلمہ کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ یہ بہت پڑھا لکھا تھا، اس نے تعلیم جو حاصل کی تھی وہ رومن امپائر کے شہر دمشق میں، جو اس وقت کیپٹل سمجھا جاتا تھا، دمشقس جس کو بولتے ہیں آج دمشق، وہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ جیسے آج کے حساب سے کسی نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہو ایسا مانا جاتا تھا وہ دمشق کو اس زمانے کے اندر۔ اس کو بہت ہوشیار، بہت ٹیلنٹڈ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس کو بھی بھیجا گیا۔ لیکن اس کے ذہن میں پہلے سے فطور تھا، اس کو اسلام کی بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کو پتہ تھا اسلام میں شراب پینا منع ہو چکا ہے، لیکن یہ اچھی بات اس کو نہیں لگتی تھی۔ نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسی طرح مشرکین مکہ بہت سارے خرافات میں مبتلا تھے، بہت ساری گندگیوں میں مبتلا تھے، سود کی گندگی، زنا کی گندگی، یہ سب چیزوں سے اسلام نے روکا۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام قبول کرنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز پر کھڑا کیا کہ تم کو شراب سے رکنا پڑے گا، نماز قائم کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی ہوگی، زنا سے بچنا پڑے گا، سود سے بچنا پڑے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول تھا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلے گا، آنا ہے تو پورے پورے آ جاؤ اور نہیں آنا ہے تو مت آؤ۔ لیکن اس کا جو مسئلہ تھا وہ تیتر اور بٹیر والا مسئلہ تھا۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب بات چیت ہوئی تو کہنے لگا کہ بنو حنیفہ بہت بڑا قبیلہ ہے، بہت بڑا خاندان ہے اور یہ پورا نجد کا علاقہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسلام قبول کر لیں گے لیکن ایک شرط ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے بعد حکومت اور یہ تمام چیزیں، یہ ریاست ہمارے ہاتھ میں آ جائے،
اگر آپ مانتے ہیں تو ہم آج ہی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کی ٹہنی رکھی ہوئی تھی چھوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ میرے بعد اسلام کی ریاست اور یہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو چھوٹی سی ٹہنی ہے یہ بھی تم کو نہیں دوں گا۔ کہ قربانی دینے کا جب وقت تھا تو صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی تھیں۔ حضرت بلال کی قربانی، حضرت ابوبکر کی قربانی، حضرت عمر کی قربانی، حضرت خباب کی قربانی، دوستو ہم سب سن چکے ہیں کہ کیسی کیسی صحابہ نے قربانی دی ہے۔ اور حکومت کا جب وقت آ گیا تو آپ لوگ آگے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو حکومت تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں دوں گا۔ لیکن یہ بڑا فتین قسم کا شخص تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ سوچ کے بتاتے ہیں، اور وہاں سے وہ اپنے نجد کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہاں کے عام لوگوں کو اس نے دھوکے میں رکھا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آشواشن دیا ہے اور ہم کو یہ تسلی دی ہے کہ میرے بعد مسیلمہ نبی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جا کر کے وہاں پہ جھوٹ بولا۔ اب وہاں کے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا علاقہ جو ہے اس کو اتنی اہمیت دی گئی، اور ہمارے درمیان ایک آدمی ہے اس کو اتنی اہمیت دی گئی۔ لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن اس لیے نہیں لیا کیونکہ عام جو لوگ تھے وہ کیا تھے، غافل تھے اس چیز سے، ان کو نہیں پتہ تھا اس نے کیا بات کر کے آیا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام پر چلے، دین اسلام کو قبول کرنے والے بن جائیں، لڑائی جھگڑے کے چکر میں نہیں تھے، ورنہ آپس میں ایمان والوں کا جو ہے کیا ہو جاتا تھا، خون بہانا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اس وقت اس نے سب سے پہلے جب وہ وہاں پر چلے گیا اپنے علاقے کے اندر نجد کے اندر، تو کچھ عرصے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط روانہ کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ مسیلمہ اللہ کے نبی کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی طرف، ایسا اس کا ہیڈنگ تھی، یعنی وہ بتانا چاہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی ہیں۔ اور اس میں اس نے لکھا آدھی دنیا آپ کی آدھی دنیا میری، مطلب اتنا عجیب شخص تھا دوستوں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اندر اس کا جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ کذاب یعنی سب سے بڑے جھوٹے کی طرف۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے یہ لکھا کہ آدھی دنیا میری اور آدھی دنیا تمہاری کا کوئی سوال ہی نہیں آتا، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، یہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری ہے، یہ دنیا تو اللہ جس کو دے گا اس کی ہے، ہاں میری اور تمہاری کا کوئی سوال یہاں پہ نہیں آتا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہوئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا کیریکٹر تھا۔ اب آگے کی بات ہم سمجھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا اور یہ اپنے نبوت کے دعوے پر جمع رہا کہ میں نبی ہوں۔ اب اس کے ساتھ جو لوگ نفس پرست تھے، جن لوگوں کو شراب میں مزہ آتا تھا، جن لوگوں کو زنا میں مزہ آتا تھا، جو لوگ سود کے عادی ہو چکے تھے، جو لوگ اسلام کے قوانین سے بچنے کے چکر میں تھے، ان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ دوستو اس کو ختم کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ اسلام کا نام یوز کر رہا تھا۔ اگر وہ کوئی اپنا الگ دین بناتا تو وہ بات اور تھی، وہ خود کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو یہ کہا ہے کہ تو آخری میرے بعد نبی بننے والا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں صاف اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں آپ کو ملے گا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور پچھلی نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے بہت بڑی عمارت تعمیر کی ہو جس میں اس نے اینٹیں لگائی ہوں اور سب لوگ اس عمارت کو دیکھنے آتے ہو اور اس عمارت کی بہت تعریف کرتے ہو، لیکن ایک جگہ پہ جا کر ان کو کچھ اینٹیں ایک اینٹ کم ملتی ہے تو سب لوگوں کا دھیان وہیں پہ جاتا ہے، سب لوگوں کا دھیان وہیں پہ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز بنائی، جیسے کپڑا بنا دیا ایک دم خوبصورت سفید کپڑا، اور اس پر ایک ہلکا سا کالا داغ لگ گیا، تو کپڑے کی جو خوبصورتی ہے اس پر لوگوں کی نظر بعد میں جائے گی، پہلے اس داغ پر نظر جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک اینٹ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں دیکھتے اس کو اور بولتے ادھر ایک اینٹ کیوں کم ہے، سب کا دھیان اور توجہ وہاں پہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ایک اینٹ کی جگہ پر، آخری اینٹ کی جگہ پر مجھ کو رکھا ہے، یعنی میں نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور آج ہمارا بھی عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بحیثیت نبی اس دنیا میں کوئی نہ آیا اور نہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آیا یا آئے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اس دنیا میں واپس آئیں گے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزاریں گے، بحیثیت نبی ہونے کے وہ نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی ہونے کے آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
اب اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور چونکہ بہت سارے نفس پرست اس کے ساتھ تھے، تو مسلمانوں کا جو لشکر گیا ہے اس کی یمامہ، جنگ یمامہ اس کے نتیجے میں سامنے آئی، یمامہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی ہے، اس کے ساتھ 40,000 لوگ تھے جنگ کرنے کے لیے۔ کتنے تھے؟ 40,000 کی تعداد تھی۔ 40,000 کی تعداد تو تھی، لیکن بیک اپ بھی بہت تھا ان کو۔ اس کے ساتھ جو اس کے علاقے کے نجد کے لوگ تھے، جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آنے کے لیے تیار تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کے سرپرستی میں ایک لشکر کو وہاں پر بھیجا اور ان سے کہا کہ ہم کو جنگ نہیں کرنی ہے، ہم کو مسلمانوں سے آپس میں خون نہیں بہانا ہے، صرف جا کر کے تم اس کو روکو۔ لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ جنگ کرنا پڑی، جس میں اس چھوٹی سی ٹکڑی کو مسلمانوں کے شکست ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمہ کی اور طاقت بڑھ گئی۔ پھر اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹکڑی بھیجی، ان کو بھی کہا جنگ نہیں کرنا ہے، جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، صرف اس کو روکنا تھا۔ پھر وہ گئی، پھر ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے جنگ کرنا پڑی، اس کو بھی شکست ہو گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس جنگ کے اندر 13,000 کا لشکر لے کر کے بھیجا ہے۔ یہ جنگ کے حالات دوستو اتنے سنگین تھے، سامنے 40,000 لوگ تھے، اس سے کچھ زائد تھے، اور مسلمان صرف 13,000 تھے۔ اب جو ہے جنگ شروع ہوئی ہے، اور جنگ جب شروع ہوئی ہے تو شروع میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، حتیٰ کہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، کچھ مسلمان جو ہے افراتفری کے ماحول میں بھاگنے لگے۔ لیکن پھر حضرت خالد بن ولید نے، اور 2-3 صحابہ کا نام آتا ہے، انہوں نے جو ہے اللہ کی نسبت پر یہ ٹھان لیا کہ اب جو کچھ ہو جائے، کوئی بھاگے کوئی رہے، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پھر جو آگے بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے جو پیچھے مسلمان تھے ان کو بھی جو ہے حوصلہ ملا، اور پھر جو آگے بڑھے ہیں، اور پھر ایک بار کی ایسا حملہ کیا ہے دوستو کہ مسلمہ کے جو ساتھی تھے، اس کے ہمنوا تھے، یہ سب افراتفری کا شکار ہو گئے۔ اور اس کے اندر ایک شخص ایسے بھی شریک ہوئے تھے جو اپنے پرانے گناہوں کو دھونے کے لیے آئے تھے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہم نے پہلے سیرت کے بیان میں ہی سنا ہے کہ وحشی بن حرب یہ ابو سفیان کے غلام تھے، اور انہوں نے اپنی آزادی کے لیے حضرت حمزہ کو جو ہے مارا تھا۔ حضرت حمزہ کے جو ہے نا ناف کے نیچے ایسا اس نے نشانہ لگایا تھا نیزے سے کہ وہ آر پار ہو گیا تھا، جس کے بعد ہندا نے جو ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر توبہ طلّہ کر کے معافی تلافی کر لی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وحشی بن حرب نے۔ لیکن یہ سوچتے تھے کہ میں اسلام کے لیے کچھ ایسا کروں، جتنا بڑا میں نے نقصان کیا ہے اس سے بڑا میں فائدہ کروں۔ تو یہ بھی جو ہے جنگ یمامہ میں شریک ہوئے، اور انہوں نے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کی، ان کا پورا فوکس جو تھا وہ مسلمہ پہ تھا کہ ماروں گا تو اس کو ہی ماروں گا، کہ یہ فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے تو سب ختم ہو جائیں گے۔ بہت سخت لڑائی چل رہی تھی، حضرت وحشی بن حرب مسلمہ کے طاق میں لگے ہوئے تھے، اور پھر ان کو موقع ملا ہے، اور جس طرح حضرت حمزہ پر انہوں نے وار کیا تھا، اسی طرح سے حضرت وحشی بن حرب نے مسلمہ پہ نیزہ پھینکا ہے، اور وہ جہنم رسید ہوا، اور یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو دوستو دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد یہ سیدھے سیدھے ہم پر نہیں، ہمارے تک نہیں پہنچ گیا، اس کے بعد بہت سی قربانیاں دی گئیں۔ بعض روایت میں آتا ہے جنگ یمامہ ہی ایسی جنگ تھی جس کا جو ذریعہ بنی قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں لانے کا، کیونکہ اس میں کئی حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، کئی حفاظ صحابہ جو حافظ قرآن تھے یہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اسی طرح سے حفاظ ختم ہو گئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن مجید تو ہمارے پاس کوئی کتابی شکل میں ہے ہی نہیں، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہی جنگ جو ہے داعیہ بنی ہے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں لانے کا۔ اس کے بعد ہی حضرت عمر نے جو ہے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر پر پریشر ڈالا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے پھر قرآن مجید جو آج ہمارے ہاتھوں میں مصحف ہے، یہ وجود میں آنے کا، کتابی شکل میں آنے کا ذریعہ بنا ہے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج کے اس میں سبق یہ ملتا ہے دوستو، کبھی کبھی جو ہے آدمی کو زیادہ علم ہو جاتا ہے، زیادہ نالج ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کی آخرت کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے، جیسے مسلمہ کے لیے ہوا۔ اگر آدمی کے اندر ماننے کا جذبہ نہ ہو، اطاعت کا جذبہ نہ ہو، ہٹ دھرمی ہو، ماڈرن طریقے سے ہر چیز کو دیکھنے کا اس کا نظریہ ہو، تو اس کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے بڑے سیدھے سادے تھے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، یہ جذبہ لے کر سنتے تھے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو آگے چل کر آپ دیکھیں گے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا۔ قدس جو ہے اتنا بڑا علاقہ، وہ حضرت عمر کو لوگوں نے آ کر ہاتھ میں دے دیا کہ آپ لے لو۔ انشاءاللہ وہ سب باتیں آئیں گی۔ تو معلوم ہوا دوستو انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن اپنے آپ کو وہ اللہ کے دین کے تابع رکھے گا تو اللہ رب العزت اس سے کام لیں گے، اور وہ اگر ہٹ دھرمی پہ آ جائے گا تو اللہ اس سے جو کام لیا ہے وہ بھی اس برباد کر دیں گے۔
یہ سبق آج ہم کو ملتا ہے، اور یہ بھی سبق ملتا ہے ہم کو کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. خواہشات کے پیچھے پڑنے والے اکثر گمراہ ہوتے ہیں. مسلمان نے جو ہے لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کیا کہ تم شراب پیو، تم زنا کرو، تم کو جو کرنا ہے کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو، سب چل جائے گا. تو یہ خواہشات میں پڑنے والے آدمی کا دین ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. مل کر بیٹھے.